جو مومنین پیچھے بیٹھے محبت کریں، آگے آ جائیں، آپ سے بہتر مجلس کے ماحول کو کون جانتا ہے؟ یہ ذرا سامنے آئے نا جی، یہاں پہ بیٹھیں، ذرا اتنا فاصلہ مناسب نہیں ہے نا جی۔ جو اٹھ نہیں سکتا اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، جو صحت مند جوان بیٹھے ہو محبت کرو، ذرا قریب آ جاؤ انشاءاللہ۔ تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان اہل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، اور نماز جمعہ ترلائی اسلام آباد میں جو مومنین شہید ہو گئے انہیں یاد کرتے ہوئے، اور بالاخص مخدوم سید ظہور حسین شمسی کے والدین مرحومین سید حامد رضا شمسی مرحوم، مخدوم سید قصور علی شمسی مرحوم، سید ذوالفقار علی شمسی مرحوم، اور اس خاندان کے تمام مرحومین، ملت جعفریہ کے تمام مرحومین، سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وانتا بالاجابت حق جدیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات سارے حضرات بلند آواز۔ وارث ازا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین ونیس الغریبین ورحمۃ للعالمین،
أعني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات. مومنین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے بڑھ کر خیر کیا ہے؟ واحد قوم ہے جو اپنے مرنے والوں کو یاد کرتی ہے، تو ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کی مجلس بپا کر کے یاد کرو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے اموات کو خیر کے ساتھ یاد کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ایک چھوٹا سا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ حصہ سب کو یاد بھی ہے، اس کا ترجمہ بھی معلوم ہے۔ خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا جسے اسلام کہتے ہیں۔ کریم اللہ یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ مومنین، آپ جانتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، دین سیکھنے کا مرحلہ پہلے آتا ہے۔ اور یہ کامن سینس کی بات ہے، علم پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل بھی ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ دین پر ہم نے عمل کرنا ہے تو پہلے دین کو سیکھنا پڑے گا۔ مومنین، ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ یہ دو الگ باتیں ہیں، یہ فرق ہر مومن کو معلوم ہونا چاہیے۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا۔ مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں، ایک غیر مسلم کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں۔ شرفاء، آپ سے میرا سوال ہے، جو ہندو آج کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں نو مسلم کو دیندار کہتے ہیں کہ فلانا دیندار ہو گیا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ جو ہندو ایک غیر مسلم آج کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہوا، جب اس نے اقرار شہادتین کر لیا تو وہ دیندار تو ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ نہیں۔ آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ کلمہ صرف کفر اور شرک کی نجاست کو دور کرتا ہے، کلمہ جہالت کو دور نہیں کرتا۔ کلمہ پڑھنے سے اگر جہالت دور ہونا ہوتی
تو کوئی کلمہ گو جاہل نہ ہوتا۔ دنیا میں مختلف جو شعبہ حیات ہیں، یقیناً مختلف شعبہ حیات سے وابستہ لوگ تشریف فرما ہیں۔ کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی پرائیویٹ جاب کرتا ہے، کوئی اپنا کاروبار کرتا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر آتا ہے؟ تو دوستو پھر یاد رکھیے، جب دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین بھی سیکھنا پڑتا ہے، دین کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور دین کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے۔ ذرا سنیے، یہ کوئی نا پارٹ ٹائم چیز نہیں ہے دین، یا وہ کہتے ہیں نا تھوڑا سا دینی ٹچ بھی ہو جائے، تو یہ دینی ٹچ نہیں۔ مولا میر فرماتے ہیں لا حیات الا بالدین، اصل زندگی ہے ہی دین کے ساتھ۔ دین کے بغیر زندگی نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں دین کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اصل زندگی، اصل حیات وہ دین کے ساتھ۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ نبی کریم نے فرمایا تھا ایاکم و مجالست الموتا، ذرا سنیے گا، آقا نے فرمایا کہ مردوں کے ساتھ نہ بیٹھو، مردوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ مردوں کے ساتھ کون بیٹھتا ہے؟ یقیناً اس بات میں کوئی راز ہے، تو آپ فرمائیں کہ آپ کن کو مردہ کہہ رہے ہیں، کن کے ساتھ نہ بیٹھیں؟ میری طرف دھیان رکھیے۔ آقا نے فرمایا وہ دنیا دار لوگ کہ جن کی مجلس میں، محفل میں صرف دنیا کی بات ہوتی ہے، وہ مردہ ہے، اور ان کی صحبت تمہیں بھی مردہ کر دے گی۔ مجالست اہل الدین شرف الدنیا والآخرہ، مولا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ دینداروں کی صحبت دنیا اور آخرت کا شرف ہے۔ اہل دین کی صحبت، اہل دین کی محفل، یہ دنیا اور آخرت کا شرف ہے، یہ دنیا اور آخرت کی سعادت ہے۔ لا حیات الا بالدین۔ تو بھائیو، اس لیے پیغمبر نے، آل پیغمبر نے دین شناسی پر بڑا زور دیا، دین سیکھنے پر بڑا زور دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام حدیث سنی آقا کی، الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ زاویہ نگاہ مختلف ہے۔ ہر انسان کی نگاہ میں کمال الگ الگ چیز ہے۔ ایک سیاستدان سے پوچھو نا کہ کمال کیا ہے، تو وہ کسی اور چیز کا نام لے گا۔ ایسے ہی دنیا دار کسی اور چیز کو کمال سمجھتا ہے، زمیندار کسی اور چیز کو۔ آج زمیندار سے پوچھو کمال کیا ہے، وہ کہے گا آلوؤں کا ریٹ اچھا ہو جائے۔ ایک طالب علم کسی اور چیز کو کمال سمجھتا ہے، لیکن چھٹے امام کی نگاہ میں کمال کیا ہے؟ نہ دنیا بنانا، نہ فیکٹری لگانا، جی کیا کمال ہے؟ الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین۔ فرمایا سب سے بڑا اور سارے کا سارا جو کمال ہے وہ دین شناسی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام دو احادیث آقا کی سنانے لگا ہوں۔ آواز ٹھیک آ رہی؟ اچھا،
ایک حدیث میں فرمایا کہ ان اللہ یعطی الدنیا من یحب و یبغض ولا یعطی دینہ الا من یحب۔ آقا فرماتے ہیں اللہ دنیا اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دنیا اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن اللہ دین صرف اپنے دوستوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ دشمنوں کو دین نہیں دیتا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا یہ دینداری اور دین کی جو محبت ہے نا، یہ اللہ کی آپ سے محبت کی دلیل ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب، شریعت کا حلال اور حرام سیکھو ورنہ تم بدو رہ جاؤ گے، غیر مہذب رہ جاؤ گے۔ اہل بیت کا جو پیروکار ہوتا ہے وہ مہذب ہوتا ہے، وہ غیر مہذب نہیں۔ تفقہ در دین۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ آیت اللہ محمد تقی فلسفی بہت بڑے واعظ تھے، بہت بڑے خطیب تھے۔ ان کی ایک کتاب کا ترجمہ میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو قبلہ علامہ سید محمد تقی نقوی نے کیا ہے شاید۔ بہرحال ان کے مطالعے میں آغا فلسفی کی کتابیں میں نے قبلہ کے پاس دیکھی، مطالعہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ جب وفات ہوئی نا ان کی تو امام خمینی رضوان اللہ علیہ اس وقت زندہ تھے، اور امام کی طرف سے جو بیانیہ آیا تھا ان کی وفات پر، اس میں انہوں نے ایک جملہ فرمایا تھا آغا محمد تقی فلسفی کے لیے، زبان گویائے اسلام۔ انہوں نے فرمایا تھا آج اسلام کی بولنے والی زبان خاموش ہے، اسلام کی بولنے والی زبان کہا۔ آیت اللہ تھے، بڑی کمال علمی مجالس، فقہا اور مراجع کی مجالس سے خطاب کرتے تھے۔ میں رائے شہر میں شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کا جہاں مزار مبارک ہے، انہی کے حرم میں آغا فلسفی کی قبر۔ تو جائیے گا تو میں تو جب بھی جاتا ہوں تو ان کی قبر پر بھی ضرور حاضری دیتا ہوں۔ یہ انقلاب میں ان لوگوں کی بڑی خدمات تھیں۔ ان کے حالات میں نے نا ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی، آپ سے بھی میں وہ عرض کرتا ہوں۔ تہران میں کسی مجلس سے خطاب کیا، جب منبر سے اترے تو ایک ایرانی آغا فلسفی کے پاس آیا اور کہنے لگا آغا فلسفی آپ نے مجھے پہچانا؟ فرمایا میں نے نہیں پہچانا۔ اب وہ ایرانی اپنا تعارف کروا رہا ہے، کہنے لگا کہ شاہ کے دور میں جس پولیس افیسر نے آپ کو گرفتار کر کے زندان میں ڈالا تھا وہ میں تھا۔ میں اس وقت پولیس افیسر تھا شاہ کے زمانے، اور آپ کو گرفتار کرنے کی ماموریت مجھے دی گئی تھی۔ میں نے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا تھا۔ کہتا ہے آغا بچوں ایسے بات نہیں کرتے، پھر سامنے بیٹھتے ہو تو شرارتیں نہیں کرتے، یا پیچھے چلے جاؤ یا خاموش بیٹھ۔ بات میری طرف توجہ کیجیے۔ اچھا، یہ نا بچوں کو ہم نے دور نہیں کرنا۔ آیت اللہ محسن کراتی فرماتے تھے کہ جس مجلس میں اور نماز میں مسجد میں بچوں کا شور نہ ہو تو پھر سمجھو اگلی نسل وہ مجلس بھی خالی ہے اور وہ مسجد بھی خالی ہے۔ وہ اگلی نسل نمازیوں کی تیار نہیں ہوگی، تو یہ انشاءاللہ ہماری نسل ہے اگلی، جی یہی نمازی بنیں گے، یہی عزادار بنیں گے۔ صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا،
اس ایرانی نے اپنا تعارف کروایا کہ گرفتار کرنے والا میں تھا، لیکن کہتے آغا فلسفی ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، کئی سال پہلے جب میں نے آپ کو گرفتار کیا تھا نا، میں اس وقت جوان تھا، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، لیکن آپ میں نے کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ چند سال پہلے جیسا میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ آج بھی ویسے ہی، اور میں جوانی سے بڑھاپے میں چلا گیا۔ آغا فلسفی نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ تو شاہ کا نوکر تھا، میں حسین کا نوکر۔ تو شاہ کا نوکر تھا، میں حضرت ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کا نوکر۔ میں نے آغا فلسفی کی کچھ مجالس سنی ہیں، کیسٹ۔ ایک مجلس میں وہ فرما رہے تھے کہ تم نے جو پولیس رات کے بارے میں سن رکھا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ، آپ نے بھی یہی سن رکھا ہے نا؟ یہ حدیث ہے، یہ روایت کی تعبیر ہے کہ پولیس رات کیا ہے؟ ادق من الشعر واحد من السیف، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ۔ آغا فلسفی نے فرمایا کہ یہ جو تم نے پولیس رات کے بارے سنا ہے بال سے زیادہ باریک ہے، فرماتے تھے یہ دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے، یہ دین ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس لیے فرماتے تھے دین کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دلیل وہ روایت آپ نے سنی ہوئی، مقاصد محرمہ میں شیخ اعظم انصاری نے بھی اس کو ذکر کیا اور ہمارے محدثین نے بھی لکھا۔ اب میں دلیل کس بات پہ دینے لگا ہوں؟ آغا فلسفی نے دلیل دی کہ دین ہے جو بال سے زیادہ۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے صفوان بن مہران جمال نام نہیں، جمال پیشہ ہے، جمل سے، قوم شیعہ جمل کو تو جانتی، ہاں جی، تو جس نے جمل رکھے ہوتے تھے وہ جمال کہلاتا تھا۔ تو ظاہر اونٹ کا زمانہ تھا تو لوگوں نے اونٹ رکھے ہوتے تھے، کرائے کے لیے دیتے تھے، مال لانے لے جانے کے لیے اونٹ استعمال ہوتے تھے۔ یہ امام کا صحابی شاگرد ہے۔ ہارون عباسی حج کے لیے تیار ہوا اور صفوان سے اونٹ لیے کرائے پر۔ ظاہر ہے جب بادشاہ چلتے تھے تو لاؤ لشکر ساتھ چلتے تھے، اجرت طے ہوگی، معاملہ طے ہو گیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو آقا نے فرمایا صفوان میں نے سنا ہے کہ تو نے کرائے پر اونٹ دیے ہارون کو۔ جی آقا وہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ میں نے کسی غلط کام کے لیے تو نہیں دیے، وہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ دوسرا میں ساتھ نہیں جا رہا، میرے جو وہ ملازمین ہیں، کارمندان ہیں، وہ ساتھ جائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا صفوان ٹھیک ہے وہ حج کے لیے جا رہا ہے، لیکن یہ بتا یہ تو تیری خواہش ہے نا کہ ہارون حج کے لیے جائے اور کئی مہینوں کے بعد زندہ سلامت واپس آئے، یہ تیری خواہش ہے؟ جی آقا یہ تو خواہش ہے، اگر وہ زندہ نہیں آئے گا تو کرایہ کون دے گا؟ اس وقت یہ ہے بال سے زیادہ باریک۔ امام نے فرمایا صفوان تو نے یہ نہ سوچا کہ ایک ظالم کی زندگی کی تمنا کرنا بھی حرام ہے؟ ایک ظالم کی زندگی کی خواہش کرنا بھی گناہ ہے۔ تو چاہتا ہے ایک ظالم اتنا عرصہ زندہ رہے؟
چونکہ آج کل کا دور نہیں ہے بھائی کہ 20 دن کا پیکج اور 25 دن کا پیکج اور حاجی گیا اور حج کر کے آ گیا. 6 ماہ لگ جاتے تھے، اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، مکہ مدینہ جاتے تھے، بیت المقدس کی زیارت کر کے لوٹتے تھے. اب ایمان سے بتائیے ہے نا یہ دین بال سے زیادہ باریک؟ بھائی باریک تھا تو صفوان کی سمجھ میں نہیں نہ آئی بات. خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، میں پریشان بھی ہوتا ہوں کہ ڈائریکٹ امام کی صحبت میں بیٹھنے والا، ڈائریکٹ معصومین سے کسب فیض کرنے والا جب دین کی اس باریکی کو نہ سمجھ پایا تو ہمارا کیا بنے؟ ہمارا کیا بنے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے پراپر نہ دین پڑھا ہے نہ دین سیکھا ہے. ہاں جی، علماء سے بھی ہمارا کوئی اتنا اچھا تعلق نہیں. آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، میں عموماً ایک بات کر رہا ہوں. میں تو کہا کرتا ہوں کہ اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں جو لوگ ہمیں دین بتا سکتے ہیں، جو لوگ ہمیں دین بتا سکتے ہیں اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں، ان سے ہماری بنتی نہیں، جن سے بنتی ہے انہیں دین آتا نہیں. صلوات پڑھ دو محمد. اچھا مومنین، یقین کرنا ماہ مبارک آ رہا ہے خیر سے. اللہ اس مہینے میں، یہ جو رب کی مہمانی کا مہینہ ہے، احادیث مبارکہ میں 2 بندوں کو اللہ کا مہمان کہا گیا ہے. ایک رمضان میں بندہ اللہ کا مہمان ہے، دوسرا حج والا حاجی اللہ کا مہمان ہے. جی حجاج کرام وہ بھی ضیوف الرحمن، جو حاجی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اور ماہ مبارک رمضان میں بھی مومن اللہ کا قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ رسول اللہ فرما کے گئے تھے، اعلان کر کے گئے تھے رمضان آ رہا ہے اور تم سب اللہ کے مہمان. میری اوقات ہی کیا ہے یار، میں ایک گناہگار، میں خطا کار، ہاں میں ایک نادان، میں ایک جاہل، میں ایک کمزور، اور جو میرا میزبان ہے وہ علی کل شیء قدیر. جو میزبان ہے وہ بکل شیء علیم ہے. جو میزبان ہے وہ ارحم الراحمین ہے. جو میزبان ہے وہ غفار الذنوب ہے. جو مہربان ہے وہ ستار العیوب ہے. تو زندگی میں رمضان تو آتا رہے گا، یہ اس کا کرم ہے نا. اچھا بات ذہن میں آگے، لطف لینا آپ نے. یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں نا، یہ امام زمانہ کے وجود پر امام نے استدلال کیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا امام موجود نہیں، وہ سنیں ذرا. جب تک رمضان آتا رہے گا، رمضان میں شب قدر بھی آتی رہے گی، ہے نا. اس رمضان کی، یہ جو رمضان ہے یہ سید الشہور، رسول اللہ نے فرمایا یہ سارے مہینوں کا سردار ہے. اور سرداری اس مہینے کو ملی کیوں ہے؟ 3 باتوں کی وجہ سے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض کیے، پہلی وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن اتارا ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اسی ایک مہینے میں اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے.
ایک رات، یہ تین خصوصیات ہیں رمضان کی، توجہ چاہوں گا۔ ایک رات اللہ نے رکھی ہے، جعلت فیہ لیلۃ القدر وجعلتها خیرا من الف شہر، ایک رات، اور اس ایک رات کو بھی 1000 مہینے سے افضل بنایا۔ سورہ قدر میں بھی یہی پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس رات کا رب کیا فرما رہا ہے؟ سورہ قدر میں کیا فرما رہا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ او بھائی، اللہ فرما رہا ہے شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، روح الامین آتا ہے انسانوں کے متعلقہ تمام امور کی تقدیر لے کر۔ اور بھائی جاؤ تحقیق کرو، پوچھو، ہمارے ہادیان برحق نے تو بتا دیا، وہ فرشتے، وہ روح الامین آتے کس کے پاس ہیں؟ آتے کس کے پاس ہیں؟ وقت کے امام کے پاس، وقت کی حجت کے پاس۔ امام نے یہ استدلال کیا، رسول اللہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک ایک بھی شب قدر ایسی نہیں آئے گی ملائکہ ہوں اور وہ امام کی خدمت میں نہ حاضر نہ ہوں۔ اب میں جو بات کرنے لگا تھا، کتنے اعمال ہیں شب قدر کے، کتنے اعمال ہیں شب قدر کے، خدا کی قسم۔ شیخ توسی نے بھی لکھا، ہمارے علماء نے بھی فرمایا، شب قدر کا بھی سب سے جو افضل عمل ہے وہ شریعت کا حلال اور حرام اور دین کے مسائل سیکھنا۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ دین شناس ہونا، مسائل شریعت سیکھنا، دین کی ایک مجلس و محفل بپا کرنا، یہ ہر عمل سے افضل ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے کریم پروردگار، محمد و آل محمد کے صدقے میں تو نے ہمیں دیندار بنایا ہے، ہمیں دین شناس بھی بنا اور ہمیں دین پر عمل کرنے والا بھی بنا۔ صلوات پڑھ دو سارے بلند آواز۔ میری آدھی تقریر ہو گئی ہے، اب دوسرا آدھا حصہ شروع کر رہا ہوں۔ نبی پاک نے صفر سے دین کا کام شروع کیا جزیرۃ العرب میں، اور 23 سال لگے رسول اللہ کو، اور دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ صفر سے لے کر دین اسلام کو معراج تک پہنچانے میں، اور معراج سے لے کر قیامت تک کے لیے دین اسلام کو محفوظ بنانے میں، جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی، رسول اللہ کی نصرت فرمائی۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے دین کے ناصر ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ اسی مفاتی میں ماہ رمضان کی دعاؤں میں وہ دعا موجود ہے جو امام محمد باقر علیہ السلام نے محمد ابن مسلم سقفی کو تعلیم فرمائی تھی۔ بظاہر تو امام نے مسلم کو تعلیم فرمائی، محمد ابن مسلم، لیکن وہ دعا ہر مومن کی ہونی چاہیے، میری بھی ہونی چاہیے، آپ کی بھی ہونی چاہیے۔ اور وہ کیا دعا ہے جو امام نے تعلیم فرمائی؟ محمد سے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے دین کے مددگار۔
میرا اللہ مجھے اپنے دین کے ناصروں میں سے قرار دے، مجھے اپنے دین کے مددگاروں میں سے قرار دے۔ تو بھائی اگلا جملہ دعا کا ہے وَلَا تَسْتَبْدِلْ بِغَيْرِي، میرا اللہ مجھے نصرت دین سے محروم کر کے کسی اور کو میری جگہ نصرت دین کے لیے منتخب نہ کرنا۔ اس کا معنی کہ اگر میں نصرت دین کے لیے نہیں اٹھوں گا تو اللہ یہ کام کسی اور سے لے لے گا، کوئی اور دین کا ناصر آگے آ جائے گا۔ تو اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ آغاز اسلام میں 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ان 6 ہستیوں میں 3 مرد ہیں، 3 مستورات۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں یہ جملہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ لولا ابو طالب بمکہ وابنہ فی المدینہ لما قام الاسلام ولاستقام، اگر مکہ میں ابو طالب علیہ السلام اور مدینہ میں ابو طالب علیہ السلام کا بیٹا علی علیہ السلام نہ ہوتے، نہ اسلام پاؤں پر کھڑا ہو سکتا، نہ پاؤں پر کھڑا رہ سکتا۔ اور پھر جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس بی بی نے، جس معظمہ نے، جس مخدرہ نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ اور جس بی بی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ مومنین ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے، ایک ہی سلسلہ نسب ہے۔ دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ ایک ہی خاندان کا کردار ہے۔ جس خاندان کا تعارف مولا علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ان لفظوں میں کروایا، اسرتہ خیر الاسر وشجرتہ خیر الشجر وعطرتہ خیر العطر۔ مولا علی فرماتے ہیں پوری کائنات کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ۔ اور پوری کائنات کے شجرہ نسب میں سے پاکیزہ ترین شجرہ نسب وہ رسول اللہ کا شجرہ نسب۔ اور پوری خاندان، پوری کائنات کے جو عطرت ہیں، اولاد ہیں، بہترین عطرت بھی رسول اللہ کی عطرت۔ توجہ ہوگی بھائیو، یہ 6 ہستیوں کا کردار بڑا اہم ہے۔ مومنین اب 2 سوال ہیں میرے آپ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی ازل سے اللہ نے اسلام کو ہی بطور دین پسند فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک جتنے انبیاء تھے اسی دین کے مروج تھے، مبلغ تھے۔ سوال یہ ہے کہ آقا سے پہلے تسلسل کے ساتھ نبی آتے رہے، نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، نبی کے بعد نبی آتا رہا، رسول کے بعد رسول آتا رہا، صحیفے کے بعد صحیفہ نازل ہوتا رہا، ایسے۔ لیکن جب ہمارے نبی تشریف لائے تو خاتم النبیین کی نص قرآن میں آ گئی۔ خود رسول اللہ نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔
رسول اللہ آخری نبی، قرآن آخری کتاب، اور رسول اللہ کی شریعت آخری شریعت۔ سوال دو، پہلا سوال کہ سرکار سے پہلے تسلسل کے ساتھ نبی کیوں آ رہے تھے، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ ہمارے نبی کے بعد نبی کیوں نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہو گیا؟ آپ بھی سوچئے، اور جو میرے ذہن میں جواب ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سامعین گرامی، آقا سے پہلے نبی اس لیے تسلسل کے ساتھ آ رہے تھے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا، اس لیے تسلسل کے ساتھ نبی آ رہے تھے۔ لیکن رسول اللہ جب تشریف لائے غدیر خم کے مقام پر، اللہ کے حکم سے جب اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرما دیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اس اعلان ولایت کے بعد رب کریم نے یہ آیت نازل کر دی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک سوال کا جواب مل گیا؟ ہاں جی، پہلے دین مکمل نہیں تھا، اب سرکار کے بعد نبی نہیں آئے گا کیونکہ دین مکمل ہو گیا، اب نبی کی ضرورت نہیں۔ لیکن انسان ہدایت کا محتاج ہے، انسان کو ہادی کی ضرورت ہے۔ بولو یار، دنیا میں جب لوگ تھوڑے تھے، نبی کے بعد نبی آ رہا تھا، 1400 سال ہو گئے ہمارے آقا کو آئے ہوئے، قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، نبی آنا کوئی نہیں، ہادی کی تو ضرورت ہے۔ تو سامعین گرامی ذرا سنیے، رسول اللہ کے بعد اعلان ولایت جب فرما دیا نبی کوئی نہیں آئے گا، نبوت کا باب بند ہوا، امامت کا باب کھل گیا۔ الحمدللہ، میں آپ میرے پرانے قدردان ہیں، میں آپ کی محبتوں کا مقروض ہوں۔ اب جملے کی قدر کرنا، کیوں نہیں آئے گا رسول اللہ کے بعد کوئی نبی؟ پہلے 1.25 لاکھ نبی آئے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ احادیث کی روشنی میں جملہ کہنے لگا ہوں، جملہ سن کے پھر میرے ساتھ بولنا۔ نبی پاک کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم کے بعد امت اسلامیہ کو ایک ایسا ہادی اور ایک ایسا راہبر عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے۔ ایک ایسا امام، اب نبی نہیں آئے گا، اللہ نے ایک ایسا امام، ایک ایسا ہادی، ایک ایسا راہبر عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے۔ میرا بھائی، میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، میں رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ حدیث مبارک آپ سب نے سنی ہوئی ہے نا؟ سرکار نے فرمایا تھا جس نے آدم کا علم دیکھنا ہو، نوح کا علم دیکھنا ہو، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، عیسیٰ کا زہد، میں محمد کا اخلاق، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب۔ میں نبی کریم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ یہ حدیث بتاتی اگر انبیاء کو عالم کثرت میں دیکھنا چاہو تو 1.25 لاکھ نبی نظر آئیں گے، انبیاء کو عالم وحدت میں دیکھنا چاہو تو ایک علی نظر آئے۔ اللہ رب العزت نے
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد محمد جیسا کسی نے 8ویں امام سے پوچھا تھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے. کسی نے 8ویں امام سے پوچھا کہ آقا آپ بتائیں آپ کی نگاہ میں آپ کے جد امیر المومنین علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ امام سے پوچھا کہ آپ کی نگاہ میں مولا علی علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت سرکار رضا علیہ السلام نے فرمایا ان کا نفس رسول ہونا. اور بھائی نفس رسول کا معنی ہے رسول جیسا. اب میں جملہ بدل کے کہہ رہا ہوں اللہ کریم نے ہم پر کرم کیا نبی کوئی نہیں آئے گا اس لیے کہ خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کو 12 محمد ہادی عطا فرمایا. اللہ کریم جزائے خیر دے. غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا محفوظ نہیں. دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر. میں مصائب پہ نہیں میں ابھی فضائل پڑھنا ہے. میں نے کربلا میں آ کر دین کے ہو گئے 2 حصے. ایک ہے دین کا ماضی ایک ہے دین کا مستقبل. آدم علیہ السلام سے ہمارے نبی علیہ السلام تک غدیر میں مولا امیر المومنین کی ولایت کے اعلان سے لے کر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک یہ سارا دین کا ماضی ہے. اور مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے سے لے کر آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک یہ سارا دین کا مستقبل ہے. اب سننا مولا حسین علیہ السلام کے آدم سے لے کے مولا حسین علیہ السلام کے آخری سجدے تک یہ دین کا ماضی اور آقا کے آخری سجدے سے لے کے آفتاب قیامت کے طلوع ہونے تک یہ دین کا مستقبل. ایسے ہی سامعین گرامی کربلا میں دین کے ماضی کو مولا حسین علیہ السلام بچا گئے. دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ صلوات اللہ ماہ شعبان آخری ایام ہے. اسی ماہ شعبان کا آغاز ہوا تھا نا جس آقا زادی کی ولادت سے. بنت امیر المومنین جس گھرانے میں میری آقا زادی نے آنکھ کھولی اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود تھے. اور میری آقا زادی کا ہر رشتہ سردار ہے. سردار نانا سید الانبیاء بابا سید الاوصیاء و سید الاولیاء ماں سیدت النساء بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ. اور سامعین گرامی یہ شرف ہے میری آقا زادی کا کہ 5 تن پاک کی آغوش تربیت جس بی بی کو نصیب ہوئی. کیا عظمت اس آقا زادی کی. 5 معصومین نے جس بی بی کو پالا ہے اور 5 تن میں سے ہر تن قرآن ناطق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن ناطق.
امیر المومنین علیہ السلام قرآن ناطق، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین علیہم السلام قرآن قدردانوں. پھر مجھے جملہ کہنے دو. جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہو. وہ حدیث ہے، وہ حدیث جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہے. پنجتن پاک نے جس بی بی کو پالا. آقا زادی کی ولادت ہوئی. نبی کریم جب گھر آئے تو امیر المومنین علیہ السلام نے بیٹی کو اٹھا کے رسول اللہ کے ہاتھوں میں پیشانی چومی، دیکھ کے فرمائے حاضی زین. اب یہ بچی تو اپنے باپ کی زینت ہے. حاضی زین ابیہا، اپنے باپ کی زینت. دو حدیث کو سمجھیے خدا را کیا عظمت ہے. ام ابیہا، زین ابیہا. او بھائی ذرا سیدہ طاہرہ کی عظمت کو سمجھیے. بنت پیغمبر رسول اللہ جیسے باپ کی بھی ماں، اور زینب کبریٰ علی جیسے باپ کی بھی زینت. کون مولا علی؟ کعبہ کی زینت مولا علی، آغوش رسول کی زینت مولا علی، بستر رسول کی زینت مولا علی، دوش رسول کی زینت مولا علی، محراب کی زینت مولا علی، مسجد کی زینت مولا علی، قرآن کی زینت مولا علی، حدیث کی زینت مولا علی، ہر میدان کی زینت مولا علی، بدر احد کی زینت مولا علی، خیبر و خندق کی زینت مولا علی، ذوالفقار کی زینت مولا علی، دعوت ذوالعشیرہ کی زینت مولا علی، شب ہجرت کی زینت مولا علی. توجہ سامعین گرامی، وہ علی جو قرآن کی زینت، حدیث کی زینت، اسلام کی زینت، اس علی کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا علی، بیٹی کا نام کیا رکھا؟ یا رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ یہ ہے تہذیب آل محمد کے گھرانے کی، یہ ہے ادب آل محمد کے گھرانے کا. بزرگ کے ہوتے ہوئے چھوٹا پہل نہیں کرتا. تو نبی کریم نے فرمایا یا علی. مولا علی نے کیا عرض کی؟ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا؟ میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے. سرکار نے فرمایا یا علی، پھر میں اللہ کے ہوتے ہوئے کیسے سبقت کر سکتا؟ بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے. جبرائیل حاضر خدمت ہوئے، ہدیہ درود و سلام اور ہدیہ تبریک و تہنیت کے بعد عرض کیا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے لوح محفوظ پر اس بچی کا نام زینب درج. توجہ، پنج تن پاک کے نام عرش خدا پر لکھے ہوئے تھے، اس آقا زادی کا نام لوح محفوظ پر لکھا.
میں 1 گھنٹہ ہونے والا ہے، مجھے مصائب پڑھ لینا چاہیے، لیکن میں 2 جملے ذکر فضیلت کے اور کہوں آپ کی اجازت سے۔ نام زینب رکھا گیا اور بی بی کے القاب بہت سارے القاب، عدیلہ مریم، مسیل خدیجہ، کفیلہ سجاد، عابدہ اول علی، عالمہ غیر معلمہ، فہمہ غیر مفاہمہ، عقیلۃ القریش، شریکۃ الحسین، نائبۃ الزہرا۔ مومنین، میں کہتا ہوں بہت سارے القاب اس آقا زادی کی عظمت کے لیے، یہ صرف ایک لفظ کافی ہے، یہ ثانی زہرا۔ یہ اور بی بی کا لقب عقیلۃ القریش، عقیلہ بنی ہاشم۔ یار جب ہم بنی ہاشم کہیں گے نا تو دائرہ بہت وسیع ہو جائے گا۔ بنی ہاشم جب کہیں گے رسول اللہ بھی ان میں شامل ہیں، ائمہ اہل بیت بھی ان میں شامل ہیں۔ کیا عظمت پائی ہے یار پورے بنی ہاشم کے گھرانے کی عقیلہ۔ 5 سال کی عمر مبارک تھی جب بی بی پاک کے ساتھ ماں کے ساتھ گئی تھیں دربار میں۔ جب بی بی نے خطبہ فدق پڑھا تھا تو 5 سال کی عمر مبارک، اتنا طویل مفصل طولانی خطبہ سنا، حفظ کیا، ابن عباس کے لیے نقل کیا، اور ان لفظوں کے ساتھ ابن عباس نے نقل کیا ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر رہا ہوں۔ بی بی کا لقب عاقلہ نہیں عقیلہ۔ بس یہ باب فضائل کے 2 جملے مجھے آخری پڑھنے دو۔ حالانکہ عاقلہ بھی عقل مند مستور کو کہتے ہیں، بی بی کا لقب عاقلہ نہیں عقیلہ۔ جس طرح جناب امیر المومنین علیہ السلام کا نام مبارک علی نہیں علی، ایسے ہے۔ حالانکہ علی کا معنی بھی بلند ہوتا ہے، علی کا معنی بھی، لیکن نام علی نہیں علی ہے۔ اچھا، جس طرح جناب امیر المومنین کا لقب ناصر نہیں نصیر ہے، حالانکہ ناصر کا معنی بھی مددگار، نصیر کا معنی بھی ہے۔ یہ 2-3 دن ہوئے، ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، ابھی تک لوگ یہ مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا علی مدد کہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ رسول اللہ سے پوچھو جنہوں نے رب سے سیدھا سیدھا مددگار ہی مانگ لی۔ ہے نا دعا، وَجْعَلْ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، رسول اللہ سے پوچھو جنہوں نے سیدھا سیدھا رب سے مددگار ہی مانگ لی۔ لیکن مولا کا لقب ناصر نہیں نصیر ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، اللہ عالم نہیں علیم ہے، اللہ قادر نہیں قدیر ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ یہ علمی تھوڑی سی بات ہے، صرف اتنی سادہ سمجھاؤں گا بچہ بھی سمجھے گا۔ عالم، قادر، ناصر، یہ فاعل کے وزن پر، اس میں فاعل کے صیغے، نصیر، علیم، قدیر، علی، یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ کے صیغے۔ صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتی ہے، اس میں فاعل حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ یہ بات تو گئی یوں، ظاہر علم صرف کی بات ہے، عربی گرامر کی، تو یہ تو آپ کو نہیں اتنا مزہ آیا، لیکن میں فرق بتاؤں گا عالم اور علیم میں، قادر اور قدیر میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے قادر ہوتا ہے یا عاجز، کمزور ہوتا ہے؟ وہی بچہ جب جوانی میں پہنچتا ہے تو پھر بڑی بڑی قدرت اس کے پاس، طاقت ہوتی ہے، بڑے بڑے وزن اٹھاتا ہے، بڑے بڑے بھاری کام کر لیتا ہے، کرتا ہے۔
اچھا وہی جوان جب بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو بیچارہ پھر وہ قدرت ساری ختم، پھر عصا کے بغیر چل نہیں سکتا، سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکتا۔ بچہ جب پیدا ہوا عالم تھا یا جاہل؟ جاہل۔ پھر یونیورسٹی میں گیا، پھر حوزہ علمیہ میں گیا، پھر علم حاصل کیا، ڈاکٹر بن گیا، فقیہ بن گیا۔ یہی جب پھر بڑھاپے میں پہنچا، نسیان طاری ہوا اور وہ سارا علم پھر چھٹی کر گیا۔ اب فرق سمجھو، قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو، قدیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں صاحب قدرت ہو۔ قدیر اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو۔ عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو۔ علیم اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو۔ ناصر اسے کہتے ہیں کبھی مدد کرے کبھی نہ کرے۔ نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار ہو۔ عالی اسے کہتے ہیں کبھی بلند ہو کبھی پست ہو۔ علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں بلند ہو۔ عاقلہ اسے کہتے ہیں کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو۔ لیکن عقیلہ اس بی بی کو کہا جائے گا کہ کربلا میں مصائب کی انتہا پر بھی وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ طلب کرے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک۔ یہ عظمت ہے عقیلۃ القریش کی۔ امام حسین علیہ السلام اپنی زندگی میں اپنی اس بہن سے مشورہ کرتے تھے، اور امام سجاد علیہ السلام بھی اپنے بابا کی شہادت کے بعد اپنی اس پھوپھی سے مشورہ کرتے تھے۔ اور یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی صرف رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہی آخری بات ہے باب فضائل کی۔ اللہ کریم نے نبی کریم کو ایسی باعزت عظمت بیٹی دی، دو چیزوں میں بی بی پاک رسول اللہ کے مشابہ تھیں۔ ایک منطقہا کا منطق ابیہا، بنت پیغمبر سیدہ طاہرہ کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی جب گفتگو فرماتی تھیں اپنے بابا رسول اللہ کے لہجے میں گفتگو فرماتی تھیں۔ دوسرا وہ مشیتہا کا مشیت رسول اللہ، دوسرا بی بی پاک کے چلنے کا انداز بھی رسول اللہ جیسا تھا، بابا کی طرح بولتی تھی، بابا کی طرح۔ دوسری بیٹی اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو عطا کی جو اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کرتی تھی، اور علماء نے اس کے دو معنی کیے، دو معنی۔ ایک تو لہجہ اپنے باپ جیسا تھا، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی علماء کہتے ہیں جس طرح امیر المومنین کی فصاحت و بلاغت تھی، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ بھی اسی فصاحت و بلاغت کی وارث ہے۔ سامعین گرامی، باب فضائل کی آخری بات، اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف دو ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں۔ عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ جتنے علماء نے حدیث معراج کو لکھا ہے، میں یہ روایت سب نے لکھی، آپ سے کون سی بات مخفی ہے؟ یہ روایت حتیٰ اہل سنت علماء نے لکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم جب معراج پر گئے نا، عرش پر پہنچے، اور اللہ کریم سے جب گفتگو شروع ہوئی تو لہجہ مولا علی کا تھا۔ یہ روایت کا لفظ ہے، نبی پاک نے پوچھا یا رب انت ام علی، اے میرا رب کیا تو بات کر رہا ہے یا میرا بھائی علی بات کر رہا ہے؟ اسی لہجے سے تو بہت ساری دنیا دھوکے میں پڑی ہوئی۔ ارشاد ہوا محبوب میں تیرا رب ہوں، میں تیرا رب ہوں۔
میں نے ساری کائنات پر نگاہ ڈالی، میں نے دیکھا کہ واحد علی ابن ابی طالب ایسی ہستی ہے جس کا لہجہ میرے محبوب کو محبوب ہے۔ محبوب میں نے تیری محبت کی خاطر تیرے بھائی علی کا لہجہ اختیار کیا، اس لیے میں نے عرض کیا دو ہستیاں مولا علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں، عرش پر اللہ مولا علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں، اور یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی بعظمت بیٹی عطا کی تھی، جب بھی سیدہ آتی تھی رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کے استقبال کرتے تھے، مرحبا کہتے تھے، ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے، اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی بعظمت بہن عطا کی کہ جب بھی میری آقا زادی زینب آتی تھیں امام حسین علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ دنیا میں ہر بہن کو بھائی سے محبت ہوتی ہے، لیکن اللہ گواہ جتنی محبت میری آقا زادی کو بھائی حسین سے تھی، کائنات میں کسی بہن کو بھائی سے اتنی محبت نہیں۔ محدث جزائری نے لکھا ہے جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا میری آقا زادی پہلے آ کے بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی۔ یہی وجہ تھی جب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی دختر کا عقد پڑھا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں مولا امیر علیہ السلام نے دو شرطیں رکھی تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہے، اور دوسری شرط یہ تھی عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پر جائے گا میری زینب بھی ساتھ جائے۔ ولادت ہو گئی آقا زادی کی، نبی پاک نے جناب بلال سے فرمایا بلال مدینے میں منادی کرو، لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کرو۔ منادی ہوگی، مسجد نبوی بھر گئی، صحابہ کرام مسلمان اکٹھے ہو گئے، رسول اللہ منبر پر جلوہ فروز ہوئے، فرمایا یا علی گھر جاؤ میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا امیر المومنین گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے، سامنے صحابہ کا مجمع، رسول اللہ کے ہاتھوں پر بیٹی، سرکار نے بیٹی کی پیشانی چومی اور صحابہ دیکھ رہے تھے، پھر ننھے بازو بیٹی کے پکڑ کے بیٹی کے بازوؤں پہ بوسہ دینا شروع کیا، اور رسول اللہ نے گریہ فرمایا۔ جب گریہ رکا سرکار نے فرمایا میرے ساتھیوں صحابیوں، میں تم سے کہتا تھا نا کہ خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا، تم کہتے تھے کہ ہم خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں، میں کہتا تھا انتظار کرو ایک وقت آنے والا ہے، فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، یہ دیکھو یہ میرے ہاتھوں پر یہ میری بیٹی زینب ہے، ہاذہی مسیل و خدیجہ، یہ اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد فرمایا او میرے ساتھیوں صحابیوں ذرا سنیے وصیت رسول اللہ کی، فرمایا میرے ساتھیوں صحابیوں میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، میری وصیت کو بھلا نہ دینا، اور میری وصیت غائبین تک پہنچانا، جو مسلمان آج مسجد میں موجود نہیں ہیں ان تک بھی میری یہ وصیت پہنچانا، اور میری وصیت صرف اتنی ہے میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے جس بی بی کے احترام کی وصیت کر کے رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، جتنا احترام اس بی بی کا ہوا ہوگا کائنات میں اتنا احترام کسی اور مستور کا نہ ہوا ہوگا۔ سنو گے کتنا احترام ہوا؟ جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا ام المصائب کے نام سے جان،
جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا محرومت المسرت کے نام سے جانتی، اور جس بی بی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا، دنیا کعبۃ الرضایا کے نام سے جانتی۔ یہ لقب ہے آقا زادی کا، کعبۃ الرضایا، دکھوں کا کعبہ۔ کعبہ جانتے ہو نا، سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں۔ علی کی بیٹی کربلا میں دکھوں کا کعبہ بن گئی تھی، سارے دکھ جس بی بی کا طواف۔ پیغمبر فرما کے گئے میری زینب کا حیا کرنا۔ مسلمانوں نے کیا حیا کیا؟ سر سے چادر چھین لی، ہاتھوں میں رسیاں پہنا دیں، قیدی کر کے کوچا با کوچا، دیار با دیار، کبھی یہ بازار کبھی وہ بازار، کبھی یہ دربار کبھی وہ دربار۔ یہ وجہ تھی جب بھی موقع ملتا تھا میری آقا زادی یہی کہتی تھی، مسلمانوں حیا کرو، میں تمہارے نبی کی بیٹی۔ تمام ہوگی میری مجلس، صرف ایک جملہ، لے آئے رسول کی بیٹی کو قید کر کے یزید ملعون کے دربار۔ شراب کے جام پہ جام چڑھا رہا تھا، یزید کے دربار میں میری آقا زادی نے خطبہ پڑھا۔ اس خطبے کا صرف ایک جملہ جو درد ہے رسول کی بیٹی کا، یزید ملعون کو للکارا اور فرمایا اب من العدل یبن الطلقاء، تخدیروں کا، حرائرہ کا، و اماک و سوکوں کا بنات رسول اللہ سبایا، وہ ہمارے آزاد کردہ لوگوں کی اولاد، بتا کیا تیرا یہی عدل ہے؟ تیری کنیزیں پردے میں بیٹھے، رسول کی بیٹیاں ننگے سر دربار و بازار میں لیسا باؤلن من رجالہن من ولی۔ یزید تو نے اس وقت کیا جب میرا عباس مارا گیا، میرا علی اکبر مارا گیا، جب کوئی نہ رہا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا وَأَيَّ منقلب ينقلبون۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد ذکر کا ثواب مخدوم ظہور صاحب کے والدین حامد رضا شمسی، مرحوم سید قصور علی، سید ذوالفقار علی، ان مرحومین کے نام اعمال میں یہ ثواب درج فرما، شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما، بانیان کے حوائج پورے فرما۔ اے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین، جتنے عزادار بیٹھے مولا، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد، جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو مومنین تنگ دست ہیں وسیع حلا اور رزق نصیب فرما، بالخصوص جو ہمارے جوان بے روزگار ہیں، نوکری نہیں، کاروبار نہیں، باعزت روزگار عطا فرما۔ اے کریم اللہ کسی مومن کو کسی کمینے کا محتاج نہ فرما، جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما۔ اے کریم اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری اولاد کی اولاد کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی علیہ السلام کا بہترین شیعہ بنا، مولا حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنا، اس راہ محبت و ولایت پر گامزن فرما۔ اے کریم اللہ بحق محمد و آل محمد، علماء اللہ مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، سانحہ ترلائی کے شہداء کو شہیدان کربلا کے ساتھ معشور فرما، جو مومنین زخمی ہیں مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ پروردگار ان شہداء کے قاتلوں کو، سرپرستوں کو، منصوبہ سازوں کو میرا اللہ عذاب آخرت سے پہلے اسی عذاب دنیا میں معذب فرما۔ اے کریم اللہ علماء اللہ مراج اسلام کی زندگی دراز فرما، رہبر معظم کی نصرت اور حفاظت فرما، ایران کی نصرت اور حفاظت فرما، امریکہ، اسرائیل، ان کے حواری حامی سب کو نابود فرما، سب کو ذلیل و رسوا فرما۔ اے